بسم اللہ الرحمن الرحیم یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا سینے میں لیے رنج و علم کرب و بلا کا یا فاطمہ زہرا. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو المعین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملعدین والمنکرین. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مقلوب كل قالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. عزیزان گرامی مرتبہ یہ آیہ کریمہ پہ 2 روز آپ کے سامنے گفتگو ہوئی اور اس نتیجے تک پہنچے کہ اللہ نے اعلیٰ ترین مدح و ستائش اور بہترین طریق فضیلت ان محمد و آل محمد کی بیان فرمائی اس آیت کے اندر، اور بلکہ حقیقت خلقت آل محمد کو اسی آیت میں اجاگر فرمایا. خصوصی طور پر چونکہ یہ آیت کا مرکز اور اس آیت کا ماوا و ملجا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا
لہٰذا میں نے ان مجالس کے عنوان کے لیے سرنامہ کلام قرار دیا، اور یہاں تک بات پہنچی کہ اللہ تعالیٰ مقام رفعت و بلندی اہل بیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اہل بیت اللہ کا یہ ارادہ ہمیشہ سے ہے کہ تم سے رزق کو دور رکھے اور تم کو پاک رکھتا ہے، جو پاک کرتا ہے، جو پاک کرنے کا حق ہے۔ ظاہر کی ارادہ الہیہ جب سے خدا ہے تب سے یہ ارادہ ہے، اس کا ارادہ اس کی ذات سے جدا نہیں ہے، لہذا آل محمد علیہ السلام کی خلقت جب بھی ہے اس کے ارادے میں ہے کہ جب بھی خلق کرے گا ان سے رزق کو دور رکھے گا اور ان کو پاک و پاکیزہ رکھے گا جو ان کا حق ہے۔ لہذا خلقت کے اعتبار سے یہ خلق ہی ایسے ہوئے ہیں کہ ان کے اندر رزق کا تصور نہیں، ان کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ کہیں سے دنی اور پستی کا تصور نہیں۔ اگر آپ آیات سے ہٹ کے ان کی خلقت کے بیان میں انہی حضرات کی طرف توجہ کریں، اور پھر ایک سیل معارف ہے، ایک دریا ہے معرفت کا جو صرف خلقت کے اوپر بیان ہے، اگر اس میں آپ داخل ہوں اور اتنی ہمت ہو کہ انسان اپنی قوت و توانائی علمی سے اس سمندر معرفت میں تیراکی کرے تو وہ اس نتیجے تک پہنچے گا کہ کائنات میں لفظ کمال اگر ہے تو انہی کی ذات سے قائم ہے۔ یہی ایک وہ ذات ہے کہ جو کمالات کو کائنات کے سامنے جیسے کہ کمال ہوتا ہے اس مفہوم کو، چونکہ یہ ایک مفہوم ہے دکھائی نہیں دیتا، لیکن ذہن میں ہے کہ کمال، ارتقاء، بلندی، جہاں پستی نہ ہو، جہاں نقص نہ ہو، کمی نہ ہو، کسی قسم کی عیب نہ ہو، ذرہ برابر، یہ ایک مفہوم جس کا وجودی شکل اگر کائنات میں دیکھنا چاہے کہ کمال کیا ہے تو ذوات محمد و آل محمد کا نام کمال ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اس مفہوم کو پہلی مجلس میں واضح کرتے ہوئے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، تغیر و تبدل عوام و مجمع میں ہوتا رہتا ہے، جس کو گھنٹے بھر کی بات نہ یاد رہے اس کو 3 دن پہلے کی بات کیا یاد رہے گی، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں ذہن جن کو 10 سال پرانی تقریر بھی یاد ہے، لہذا ہم کو ان کو ذہن میں رکھ کر کے ہی پڑھنا پڑتا ہے۔ ہم مجبور ہیں مگر عوام نہیں، تو اب ظاہر ہے کہ اگر تکرار کریں تو کہیں تکرار ہے، اللہ یہ سارے مفہوم
پہلی مجلس میں نے ذکر کیا کہ خود یہ دو لفظ، ایک رس اور ایک طہارت، دونوں بارڈر ہیں ان کے کمال تک پہنچنے کے اور نقص سے بری ہونے کے. یعنی رس کا نہ ہونا یہ اعلان ہے کہ نقص نہیں پایا جاتا، اور طہارت کی شدت سے اعلان ہے کہ کمال کے معراج پر یہ فائز ہے. اور یہی دو صلاحیتیں جو ہیں جہاں پر نقص کا وجود نہ ہو، کمی اور کاستی کسی تصور میں نہ آ سکے، اس مفہوم سے قوت استعداد خلافت الہیہ، قوت استعداد ولایت حقہ پیدا ہوتی. اور جب طہارت یعنی عین کمال اور اس کے معراج پر فائز ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ ولایت مطلقہ پہ فائز ہے. ان دونوں لفظوں کی امتزاج کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ شخص جس کے اندر یہ دونوں چیزیں متجلی ہیں اور اس کی ذات میں سمائی ہیں، وہ پوری کائنات کا مالک ہوتا ہے اور وہ کائنات پر متصرف ہے. یعنی کائنات اس کے تصرف میں ہے اور وہ صرف اللہ کے تصرف میں ہے اور کسی کے تصرف میں نہیں. اللہ کے اشارے پہ اسے گھومنا ہے، لیکن کائنات کو اس کے اشارے پہ گھومنا ہے. تو اب کائنات ایک طرف اور اللہ ایک طرف، جو چیز اپنے اختیار میں ہے اس کے لیے سوچ و وچار نہیں ہے، غور و فکر نہیں ہے، ذرہ برابر تماحل نہیں ہے، کہ اس لیے کہ تو اپنے پنجے میں ہے، جب چاہے جیسے استعمال کر لیں گے. لیکن ہم جس کے پنجے میں ہیں وہاں مشکل ہے کہ ایک لمحے کے لیے ایسا نہ ہو جائے کہ گرابار خاطر گزر جائے. لہذا ہر لمحہ مواظب، ہر لمحہ اس سے سترک، اور ہر لمحہ اس کی رضایت اور اس کے تمام تر خواہش کا لحاظ اپنے اوپر طاری رہتا ہے. اور جب یہ لحاظ طاری رہتا ہے تو فطریات میں سے ہے کہ خوف پیدا ہوتا ہے اور اس خوف کی وجہ سے لرزش آتی ہے. یہی سبب ہے کہ آپ میں ہم میں وہ خوف نہیں ہے تو ہم دو کیا ہزار بھی پڑھ کے گزر جائیں تو ذرہ برابر صفت نہ پیدا ہوگی. لیکن ان کے اندر اتنا بڑا خوف ہے، اسی وجہ سے خالی تصور کر کے مسلح پہ آئے تو آواز آئی کہ ان کی حالت ایسی ہے جیسے یہ مریض ہے. دوڑ کے گھر گیا روز کا دیکھنے والا کہ یا زہرا یہ کیا کیفیت ہے. آپ نے فرمایا نماز کی حالت میں تو نہیں دیکھا. کہا اللہ مسلح پہ دیکھ کے آیا ہو. کہا پس علی زندہ ہے، مردہ نہ تصور کرنا. یہ بارگاہ ایزدی میں اپنی قوت و اقتدار کو نثار کر چکے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کوئی خوف نہیں پیدا کر سکتا کائنات میں. دیکھیے نقل کرنے کو کہا گیا، ہم تو نقال ٹھہرے، نقل کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ نقل کرنے میں بڑے بڑے ماہر و شاطر ہوتے ہیں، وہ ایسا بھی نقل کرتے ہیں کہ چیز سے چیز ملانے کی صحیح کر لیتے ہیں. مگر اصل ہے نقل ہے، ملا لے جاتے ہیں. اتنے کا حکم ہے کہ ملانے کی کوشش کرو. اب ملانے میں سامنے کی صورت بھی ملانا ہے
اور جو روحانیت ہے وہ بھی ملانا ہے، کہ اس لیے کہ جب تک وہ نہ پیدا ہوگی صورت بنے گی نہیں۔ یہ صورت ویسی نہیں ہے کہ لے جا کر کے آپ کمپنی میں ڈھال لے کے آ جائیں۔ اس صورت کا جوہر ہی تیار ہوتا ہے اس وقت جب خوف خدا دل میں آ جائے۔ تو بہرحال خوف خدا کی بھی نقل کرنی ہے کہ کس انداز سے ہے، کس طرح پہ ہے، کس طرز پہ ہے، کس طریقے پہ ہے، اور کیسے خوف آتا ہے، کون کون سے طرائق ہے۔ تو کون بتائے گا؟ جو کر رہا ہوگا، جس کے پاس اندازہ ہوگا، جس کے پاس طریقہ ہوگا، جس کے پاس چلنے پھرنے کے شعور ہوں گے، وہی دوسرے کو چلائے گا نا، وہی دوسرے کی انگلی پکڑے گا۔ جو راستے جانتا ہوگا، جو قوت اقتدار رکھتا ہوگا چلنے پہ، وہی دوسرے کو سہارا دے گا۔ جس کے پاس خود ہی کچھ نہیں ہے تو وہ کیسے پکڑے گا؟ خالی ہے، جب ہے ہی نہیں تو پکڑے گا کیسے؟ جب نہیں پکڑ پائے گا تو اب یہی سوچے گا کہ میں کبھی اس کے اوپر قبضہ کروں تاکہ لوگ اس کے اوپر قبضے سے سمجھ لے کہ میں کھڑا ہوں۔ توانائی نہیں ہے کھڑے ہونے کی تو کہیں نہ کہیں تو جا کے وہ کرے گا کہ توانائی دیکھ لے لوگ میری، باطن میں کوئی بھی رہے، ظاہر تو میرا ظاہر ہو جائے، ظاہر میں لوگ تو دیکھ لے۔ اب اگر وہ اہل دل جو سہارا دے رہا ہے اتنا ہی زیادہ دیکھ رہا ہے کہ یہ ناتھوا ہے کہ اگر ابھی ہاتھ ہٹا لو تو نیچے چلا جائے گا، تب اس سے مقابلہ کیا لے لے سہارا، تو چند روزہ ہی سہارا صحیح۔ بھئی یہی مسئلہ تھا کہ جو دنیا کو ظاہر میں لے رہے تھے علی باطن میں ان کو مدد بھی دے رہے تھے تاکہ دنیا کم سے کم حاصل کر لو، لے لو دنیا، مگر یہ یاد رہے کہ دنیا تم کو مل سکتی ہے مگر دنیا تمہارے اشارے پہ چل نہیں سکتی۔ جس کے اشارے پہ چلے گی تم ہمیشہ اس کے محتاج رہو گے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اقتدار کی ایک مثال ذہن میں آ گئی اس لیے، اور ساری مثالیں میری دنیاوی نہیں ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے صرف پڑ جائے، تاریخی ہوتی ہیں۔ یہ اقتدار کی ایک مثال ہے کہ جب ایران پر حملہ کیا اور ہارنے لگے اور بھاگنے لگے، خطوط لکھ لکھ کر کے بھیجنے لگے کہ ہم کیا کریں، تو جو مدینے میں رئیس تھے وہ بھاگ کر کے علی ابن ابی طالب کے پاس آئے کہ آپ بتائیے یہ علی کیا کرے؟ اور انہوں نے کہا کیا کرے، تم تو یہاں ہو، رئیس کو تو ساتھ میں ہونا چاہیے نا، ہم جائیں وہاں۔ اور جب ہم جا رہے تھے تو آپ نے روک دیا تھا۔ نہج البلاغہ نے مولانا ارشاد فرمایا کس لیے روک دیا تھا؟ اس لیے کہ اگر رئیس بھاگا تو عزت چلی جائے گی، اگر رئیس ہٹا مرکز سے تو عزت چلی جائے گی، شوکت اسلام ختم ہو جائے گا، لہذا میں شوکت اسلام کو باقی رکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن اب یہاں سے کیا کرے گا؟ کہا کچھ تو حکمت بتائیے۔ آپ نے کہا ایک ہی حکمت ہے کہ ان کو دستور دے کہ اس طرح سے جائیں اور ان جگہوں پہ جا کے کھڑے ہو جائیں اور وہاں پر حملہ کریں تاکہ یہ سب گرفت میں آ جائیں اور پھر اس طرح سے یہ کامیاب ہو جائیں گے، ان پر حاوی ہو جائیں گے۔ کہا یا علی اس کو بھیجنے میں مہینے لگ جائیں گے، اب میں یہاں سے لکھ کے بھیجوں یا آپ ہی لکھ کے دے دیجئے، دستور دے دیجئے تو میں بھیجوں تو مہینے لگ جائیں گے، تو میں ایسے میں کیسے لے جاؤں، کیسے کیا کروں؟ ایسی حکمت بتائیے کہ ابھی ہو جائے۔ کہا اب اس کے علاوہ میرے ذہن میں کچھ نہیں ہے سوائے ایک چیز کے کہ تو چل میرے ساتھ مسجد میں اور بیٹھ منبر پر اور جو میں کہتا جاؤں اتنا کرتا جا۔ کہا ہاں اگر ایسا ہے تو چلوں گا، اور جا کے منبر پہ بیٹھ گیا پہلے زینے پہ۔ علی نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور کہا پکار کہ یا ساریت الجبل، اے میری فوج والوں اس پہاڑ کے پیچھے چھپ جاؤ۔ تو جیسے ہی کہا پکار، آنکھ تو بند تھی مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ یا علی میرے پکارنے پہ سن لیں گے؟ توجہ کر رہے آپ، اعتقاد کی ضرورت ہے، ایمان کی ضرورت ہے۔ مولا نے ڈانٹ کے آپ پکار کے تو دیکھ۔ اب جب اس نے پکارا تو ادھر سے آواز آئی لبیک کی، کہا سنا کہ نہیں سنا؟ اللہ اکبر۔ ارے بابا کہیں اور دکھاتے ہوتے علی، یہ دیکھتا ہوتا تو یہ کہتے بیچارہ سمجھ نہیں پایا۔
اور ایک بات تو سمجھ میں آ گئی، اور اسے تاریخ نے لکھا بڑے شد و مت سے کہ بڑا آپ کہتے ہیں کہ ان میں اختلاف تھا، اختلاف کیا تھا؟ دیکھیے مدد کر رہے ہیں، اس سے بہتر دلیل کیا ہوگی وحدت کی؟ دیکھیے مدد کر رہے ہیں، بابا وہ مدد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ یہ شیعوں کو ایک تعلیم دے رہے ہیں کہ یاد رکھو امام کی قوت و اقتدار کیا ہوتی ہے۔ علی چاہتے تو خود پکارتے وہاں سے، میری بات پر توجہ دو، علی چاہتے تو خود پکارتے اور وہ سنتے، مگر خود نہیں پکارا، اس سے پکروایا۔ اللہ اکبر، کسی شیعہ سے نہیں پکروایا، کسی چاہنے والے سے نہیں کہا، اس سے کہا جو عدو ہے، سیاسی حریف بھی ہے، دشمن بھی ہے، کہا پکار۔ اور علی نے ہاتھ رکھ کے پکروا کے یہ بتا دیا کہ علی اس کا نام نہیں ہے جس کے پاس خالی قوت اپنی ذات تک رہے، علی اس کا نام ہے جو اپنے اوپر بھی تصرف کرتا ہے، کائنات پر بھی تصرف کرتا ہے۔ صلوات محمد والے سمجھ میں آ گئی علی کی ذات کیا ہے؟ معیار سمجھ میں آ گیا نا کہ علی کی ذات کا معیار کیا ہے؟ اب دکھاؤ تم عیسیٰ بھی ایسا ہی ہے، اب دکھاؤ تم موسیٰ بھی ایسا ہی ہے، اب دکھاؤ تم ابراہیم بھی ایسا ہی ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ دکھاؤ ابراہیم بھی ایسا ہی ہے، وہاں تو ابراہیم ایک موت نہیں دیکھ پا رہے، کہہ رہے دکھا دے، کہا یقین نہیں ہے تجھے کہ مردے کو میں کیسے زندہ کرتا ہوں؟ کہا یقین تو ہے، لیطمئن قلبی، قلب کو اطمینان نہیں، اطمینان پیدا ہو جائے۔ بتاؤ اب ابراہیم و موسیٰ عیسیٰ کوئی دکھائی دے رہے ہیں، میں نے ہمہ شمہ کا نام نہیں لیا، ان سے کیا مطلب ہے؟ یہ تو ہے ہی نہیں کسی قد میں، توجہ رہے، انبیاء کی فہرست میں دکھاؤ، نہیں ملا نا؟ تو اب ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ معیار ذات علی کتنا بلند ہے۔ جب معیار سمجھ میں آ گیا اور سمجھا دیا تو اب نبی کہہ رہا ہے اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ صلوات محمد وآل محمد۔ یہ کائنات کو معیار بتایا کہ اب ایک کو دیکھو، دوسرے کے وزن کو پہچانو۔ ظاہر ہے کہ جو پردے میں ہے، اب وہ تو بات پردے میں ہے، ظاہر کیسے ہو؟ بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ جب تک سورج چمکے نہیں، روشنی نظر نہیں آتی، اور جب سورج چمکا تو اقتدار خداوندی دکھائی دی نا، کہ اللہ کا اقتدار تھا جو یہ چمک رہا ہے۔ وہ سمجھ میں آیا یا نہیں؟ اتنا تو ضرور سمجھ میں آیا کہ جس نے بنایا ہے وہی سے چمکوا رہا ہے، اس کا اقتدار ظاہر ہوا۔ تو یہ سورج جو ہے وہ مظہر اقتدار الہی بنا کہ نہیں بنا؟ اب بھائی کتنا گرا دوں؟ اب یہ سورج تو بن گیا نا مظہر اقتدار الہی ایک ہی جہت سے، صرف نور کو عکاسی دینے کی جہت سے۔ تو یہ چھوٹی سی چیز جس پر تمہارا اتفاق ہے کہ یہ مظہر اوصاف الہی بن رہا ہے، اللہ اکبر، جو ایک چیز دکھائے وہ مظہر اوصاف الہی بن جائے، جس کے سورج بھی ہو، چاند بھی ہو، ستارے بھی ہو، کائنات بھی سمٹی ہو، انبیاء سارے ہو، کیا وہ مظہر اوصاف الہی نہیں بن سکتا؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔
اس ذات کا نام فاطمہ ہے کہ جس کا وجود اگر تولنا ہے تو کائنات میں کوئی ویٹ اور کوئی تولنے کی چیز اس کے ہم وزن نہیں ہے. توجہ رکھیے گا, کوئی چیز نہیں ہے جو فاطمہ کو تول سکے الا علی. علی کو لاؤ تو پلے رکھ دو, جتنا وزن علی کا ہے اتنا نہیں فاطمہ کا, جتنا فاطمہ کا ہے اتنا نہیں علی کا. وقفوں کے معنی ہی یہی ہے. اب سوچئے علی کا یہ عالم ہے کہ ایک ضربت افضل من عبادت الثقلین. ثقلین ثقلین زمین و آسمان, ثقلین ما سوی اللہ, جتنی چیزیں ہیں قیامت تک عبادت کرتی چلی جائے تو ان کی عبادت ایک طرف, علی کے ہاتھ کا ایک چکر ایک طرف. توجہ کرو. عبادت ثقلین ضربت یوم الخندق میں تل گئی. اب اس کے بعد علی کی عبادت کا معیار کون بتا پائے گا؟ اب علی کی عبادت جتنی گرا بنتی چلی جائے اتنی ہی گرا تولنا فاطمہ کی عبادت کو. صلوات علی محمد وعلی محمد. مطلب کتنا سادہ ہے اور آسان ہے, اور یہاں تک عقل کام کرتی رہی چلا آیا, اور آپ کی بھی ساتھ دے رہی ہے ظاہر کہ آپ دیکھ لیجئے جتنا وزن عبادت علی ابن ابی طالب کا ہے اتنا ہی وزن زہرا کفر کے حساب سے تو ہو گیا نا. اس کے آگے سوچ بھی نہیں سکتے, فکر ہی نہیں ہمارے پاس. پر ایک بات اور ہے, جس سے تول رہے وہ اگر کہے کہ میری بھی عبادت میں ان کا ہاتھ ہے, اب مجھے بتائیے میں کہاں لے جاؤں؟ رسول اللہ نے پوچھا کیسا پایا؟ کون للعبادہ. اب آپ کیا کہیں گے؟ یا علی یہاں تک تو ہم برابر کرتے رہے, بقیہ آپ جانیے, آپ کا کام جانے, مگر اتنا تو بتا دیا کہ فاطمہ کون ہے. اگر فاطمہ نہ ہو تو علی کی عبادت بھی نہ رہ جائے, اگر فاطمہ نہ ہو تو نبی کی رسالت بھی نہ رہ جائے. صلوات محمد وآل محمد. اسی لیے فضیلت عبادت میں بین الفریقین متفق علیہ قرآن کی اس آیت کے ذیل میں تفسیر موجود ہے کہ جس میں اللہ نے کہا کہ وہ لوگ اور ہیں جو میری عبادت کھڑے ہو کے, بیٹھ کے اور لیٹے لیٹے انجام دیتے ہیں. سب نے بالاتفاق لکھا کہ اس آیت کی تمام تر طاقت و قوت کے ساتھ مصداق صرف فاطمہ زہرا ہے. توجہ کرو, جس نے کھڑے بھی بیٹھے بھی اور بستر پر جب اس لائق نہ رہ گئی تب بھی عبادت خدا انجام دیتی رہی. یہ آیت اللہ کی آئی, سب نے اتفاق کیا اور بالاتفاق لکھا تو عظمت زہرا عبادت کے آئینے میں دیکھنا چاہتے ہیں, اور اگر عظمت زہرا دنیاوی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں اور اگر حقیقت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو پیغمبر نے فرمایا ہے نور حقیقت حقائق المحمدیہ. یہ وہ ہے کہ جو حقیقت حقائق محمد کے نور کی حقیقت ہے. توجہ کریں آپ, حقائق محمدیہ کہ نور کی حقیقت نور زہرا سے عظیم تر کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ حقائق محمدیہ نہ معلوم کیا کیا ہے. بھئی ایک ہی چیز نہیں ہے, ہزارہ پہلو ہیں جو اس حقائق سے منفجر ہوتے ہیں.
اور لوگ اس سے مشتق دیکھتے ہیں، یعنی چیزیں نکلتی ہیں، جریان ہوتی ہیں، جاری ہے، ساری ہے، سیل ہے، یہ نور محمدیہ کے حقائق سے۔ اور اس کے بعد خود ہی فرمایا یعنی یہ نور، میرا نور ایسا ہے کہ منبع اسرار الہیہ، اسرار الہی کا منبع ہے، وہ مطلع انوار الہیہ، اللہ کے انوار کے نور دینے کی جگہ میرا نور ہے۔ اب بتائیے آپ کتنا عظیم ہے یہ نور۔ وَيَنْفَجِرُ عَنْهُ، اس نور سے منفجر ہوتا ہے کیا؟ نور میرے اس نور سے منفجر ہوتا ہے۔ ایک ایک گنانا شروع کیا، اب یہ تعداد بہت زیادہ ہے، 2-4 میں شمار کیے دیتا ہوں۔ اس سے منفجر ہوا نور کون سا؟ آپ نے فرمایا نور و حیا، حیا کا نور۔ اس سے منفجر ہوا نور و خوف، خوف کا نور۔ اس سے منفجر ہوا نور و علم، علم کا نور۔ اس سے منفجر ہوا نور و کمال، کمال کا نور۔ اس سے منفجر ہوا نور و علم، علم کا نور۔ اس سے منفجر ہوا نور و استقامہ، اس سے منفجر ہوا نور و اطمینان۔ اس سے منفجر ہوا نور حیبت، اس سے منفجر ہوا نور حیرت۔ اس سے منفجر ہوا نور تابش حیرت، نور تابش حیبت، نور تابش عطوفت۔ اس سے منفجر ہوا نور حب پروردگار۔ اس سے منفجر ہوا نور کمال کائنات۔ اس سے منفجر ہوا، دیکھتے جاؤ ایک بہ ایک لفظ بہ لفظ ہے کہ ذکر۔ اس سے منفجر ہوا فکر۔ اس سے منفجر ہوا نور ذکر، نور فکر۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ مختصر یہ ہے کہ اس سے منفجر ہوا نور سرمدیت۔ اس سے منفجر ہوا نور وحدانیت۔ دیکھیں وحدانیت اور چیز ہے، اللہ اور چیز ہے، فرق نہ سمجھ لیجئے، وہ اللہ نہ ملا دیجئے گا۔ نور وحدانیت، نور سرمدیت، نور ابدیت، نور ابدیت۔ اور اس کے بعد فرمایا نور بقا۔ کائنات میں جو چیز باقی رہے گی وہ اس نور کی بنیاد پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کو جب فنا ہو جائے گی تو کچھ باقی رہے گی، جو باقی رہے گی اس نور کی بنیاد پر۔ ارے آج تم کہہ رہے ہو مر گیا، ختم ہو گیا، وہ بتا رہا ہے فنا کے بعد بھی یہ نور زندہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ نے فرمایا مختصر یہ ہے کہ یہ نور تمام تر کمالات کا مالک ہے، مستجمع جمیع کمالات، جامع مستجمع جمیع کمالات۔ جب یہ لفظ بولتے ہیں جو کوتا فکر یہ سمجھتے ہیں اللہ کی صفت ہے۔ بابا یہی تو بتا رہے ہیں کہ صفات الہیہ کا حامل ہے مگر اللہ نہیں۔ کوئی فرق نہیں، صرف ایک فرق ہے، وہ پیدا نہیں ہوا، یہ پیدا ہوا ہے۔ لہذا یہ اپنی خلقت میں محتاج اور وہ اپنی خلقت میں واجب الوجود، وہ کسی کا نہیں محتاج۔ اب یہ اللہ نے دیکھی شان کہ خالص میرا محتاج، تو میں ایسا بناؤں کہ کائنات میں کسی کا محتاج نہ ہونے پائے۔ اب شان ایسی بنا دی کہ محتاج نہیں ہے کسی چیز کا، ہر شے اس کی محتاج۔ کمالات اس سے ظاہر ہوں گے، صفاتات جتنے ہیں اس سے ظاہر ہوں گے، عظمت نور الہی اس سے ظاہر ہوگا۔ اسی لیے روایت نص صریح، چھٹے امام صحیح و سند روایت، حضرت نے فرمایا ہم کو سمجھنا چاہتے ہو، ہمارے سمجھ میں تم ہماری چیزوں کو سمجھنے میں تمہارے نہیں آئے گی۔ اگر ہم زیادہ بیان کریں گے تو تمہاری عقل کوتا ہے، تم کہو گے کہ ہم نے تمہیں کہیں اور لے جا کے رکھا ہے، تمہارے فہم میں یہ بات نہیں آنے والی۔ مختصر یہ سمجھو کہ ہمارا نور
اتنا بلند ہے اور ہماری خلقت اتنی اعلیٰ ہے کہ ہماری ایک جدہ خلقہا اللہ، اللہ نے خلق کیا اس کو من عظمت نور، نہ نور سے، اپنے نور کے عظمت سے، توجہ کریں آپ، من عظمت نور، یعنی فاطمہ عظمت نور الہیہ ہے۔ اور آج سے 7 برس پہلے یا 5 برس پہلے آپ کے ہاں ایک مجلس پڑھی تھی عشرے میں کہ نور اللہ نہیں ہے، جہاں جہاں اللہ کے لیے نور کی لفظ آئی ہے اس کے معنی ہے منور، یعنی نور دینے والا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ، وہ نور دینے والا ہے، منور کرنے والا ہے۔ اسی لیے کہا نور اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کو منور کیا اللہ نے۔ اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جب منور کیا، نور دیا، تو بھائی کوئی چیز ہوگی جو منور کرنے والی ہوگی، جب تک وہ نہ ہوگی اس وقت تک یہ دکھائی نہ دے گا، منور نہ ہوگا۔ اس لیے لازم ہوا کہ پہلے اس کا وجود لے آئے، تو اصل نور لے آئے جس سے کائنات منور ہو جائے، وہ نور پیدا کرے اور اس کے اندر نور اتنا رکھے کہ کائنات پوری اس سے منور ہو۔ تو اس سے پہلے جب کہ یہ کائنات بنائے اس نور کو لے آیا، اس کو خلق کیا، اتنا قوی و شدید، تو خود ہوا منور۔ اور کائنات جب چمکی اس نور سے تو یہ نور ہوا ساری کائنات کا ضامن۔ اسی لیے کہا واشرقت الارض بنور ربہا، یہ زمین چمک رہی اپنے پروردگار کے نور سے۔ معلوم ہوا کہ ایک سلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ روایات میں مختلف قسم کی روایات ہیں، ظاہر ہے کہ کل میں نے آپ کو بتایا کہ روایات بہت زیادہ ہیں اور یہ مختلف ہیں، ممکن ہے ذہن انسان کا متحمل نہ ہو سکے۔ ہر سمجھ کے، ہر طبقے کے لوگوں کے اعتبار سے ائمہ اپنا بیان دیتے تھے، جس کا جتنا قوت اور ظرف، سمجھ اور فکر اسی اعتبار سے بیان کرتے تھے۔ جامع نے سب کو جمع کر دیا۔ اب ہم جیسا کم عقل ہے، اسے بھی پڑھ رہا ہے اسے بھی پڑھ رہا ہے، تو ظاہر عقل میں صلاحیت ہی نہیں ہے، تو جہاں تک سمجھ میں آیا سمجھ گئے، باقی کو انکار۔ یا انکار نہیں کرو، نہیں سمجھ میں آتا رکھو، اپنے سے بڑی عقل والے سے پوچھنا، اور اگر اس کے بھی سمجھ میں نہ آئے تو اس سے بڑی والے سے، اور جب کسی کے سمجھ میں نہ آئے تو میرا انتظار کرو۔ سمجھ میں آیا نا ایک فلسفہ انتظار کیا ہے؟ معرفت الہیہ پیدا کرنے کا انتظار ہے۔ کیا آپ آئے تو یہ معرفت پیدا ہو دل کے اندر۔ اللہ فرمایا کہ اس کو انکار نہ کرنا، ٹھکرانا نہیں۔ ہر ایک کے فہم اور عقل کے اعتبار سے احادیثیں ہیں، مختلف ہیں، بہت سے ہیں۔ کائنات پوری 2 لفظوں میں سمایا، امام محمد باقر علیہ السلام فرمایا کہ ساری کائنات اللہ نے خلق کیا، ساری کائنات، مگر اس سے پہلے 3 نور خلق کیے۔ ایک رسول اللہ کا نور، اسی نور سے دوسرا علی بن ابی طالب، تیسرا حضرت سیدہ، اور پھر اس کے بعد پوری کائنات انہی نور سے خلق ہوئے۔ تمام اشیاء، مگر اتنا جلدی نہیں ہے تو ہم نے بتا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ نبی نے فرمایا، جو کہ ہمارے امام جو بھی بولتے تھے نبی سے سند دے کے، کہ نبی نے فرمایا اللہ نے ان 3 نوروں کو خلق کیا اور 10,000 یا 10 لاکھ سال تک
اپنی عبادت کے لیے چھوڑ دیا. جب یہ عبادت کرتے رہے تو پھر اس نے ان کی عبادت پر بہت ہی زیادہ فریفتہ ہو کے ان کے لیے اشیاء کائنات بنایا. توجہ کیا آپ نے؟ اور ایک ہی روایت دوسری روایت کی تفسیر کرتی ہے، ایسی ہی آیتیں بھی کرتی ہیں. لہذا کائنات ان کے لیے بنائی گئی. دو جملے ہیں، ایک نہج البلاغہ میں اول امام اور ایک آخری توقیہ مبارک میں آخری امام، دونوں نے جواب دیا ہے. ایک نے مقام فضیلت میں بیان کیا اور ایک نے مقام سوال میں بیان کیا. جب معاویہ امیر شام تھا، اس نے خط لکھا امیر المومنین کے پاس کہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، ہم میں آپ میں برابری پائی جاتی ہے. تو آپ نے مسکرا کے کہا کہاں میں اور کہاں تو، کوئی برابری نہیں پائی جاتی اس دنیا میں. ہم میں محمد، تجھ میں ساخر، ہم میں فاطمہ، تجھ میں ہندا. کون سا مقابلہ ہے اس دنیا کے لحاظ سے؟ کون سا مقابلہ ہے؟ آخر میں تحریر فرمایا کہ سن لے، نحنو صنائع اللہ، ہم اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، والخلق صنائع لنا، اور ساری کائنات ہمارے لیے بنائی گئی ہے. صلوات پڑھو محمد وآل محمد. ایک بات اور سمجھتے جائیے، عربی زبان بہت نازک ہے اور بہت مشکل ہے. ایک ہی لفظ ادھر سے ادھر ہوا پورا عقیدہ بدل جاتا ہے. یہ لفظ پر غور کیجئے، نحن صنائع اللہ، ہم صنائع جمع صنعت، اللہ کے بنائے ہوئے مصنوع خدا ہے، اور اس میں اضافت اللہ کے ساتھ دی گئی. اب عربی نہیں سمجھانے بیٹھا مگر وقتہ بتانا ضروری ہے. صنائع اللہ، اس میں بیچ میں کوئی اور لفظ نہیں، اللہ اور صنائع، اس کو کہتے ہیں اضافت. جیسے آپ کہیں حمداللہ، لیکن بیچ میں لے آئے الحمدللہ، اور حمداللہ میں فرق یہ ہے کہ بیچ میں لام آ گیا تو لام بیچ میں واسطہ ہو گیا نا. حمداللہ ڈائریکٹ حمد اللہ سے متصل ہے، اور جب بیچ میں لام آیا الحمدللہ تو لام آنے سے اتصال ختم ہو گیا. اب اس کا معنی بھی بدل جائے گا. تو یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہوا کہ صنائع اللہ، یعنی بیچ میں کوئی ہمارے واسطہ نہیں ہے، ہم اللہ کی صنعت ہے، بلا واسطہ صنعت اللہ کی. اب یہ اللہ جانے اور یہ جانے، میں کچھ نہیں جانتا کہ اللہ نے کیسے بنایا، توجہ کریں آپ. لیکن یہ خود اب اس کا فرما رہے ہیں کہ والخلق صنائع لنا. عربی جاننے والے جانتے ہیں لام لیے، لہذا اب اس میں کچھ گنجائش ہی نہ رہی ہمیں، تو ہم یہی معنی کیے کہ اور مخلوقات جتنی ہیں وہ سب صنعت ہے ہمارے لیے، ہے نا. تو یہاں تک تو ہم بالکل صحیح چلے گئے. لیکن اگر اس کو ایسے ہی بدل دیں پہلے مصرے سے جوڑ کے کہ جتنی مخلوقات ہیں وہ سب ہیں ہماری صنعت، یعنی ہمارے بنائے ہوئے، سمجھ میں آیا؟ تو ایک فرقہ پیدا ہو گیا، اس کا نام فرقے کا آپ سمجھ لیجئے کہ کیا ہے. وہ فرقہ پیدا ہو گیا اور اس نے خدا کو جدا کر دیا، کہا بس ان کو پیدا کر کے معطل ہو گیا. تو امام زمانہ کے پاس سوال لکھا کہ آپ بتائیے مخلوقات عامہ کو خدا نے پیدا کیا یا آپ لوگوں نے؟ توجہ کریں. تو آپ نے یہی لفظ پھر پلٹ کے لکھ دیا. جو سمجھدار تھا وہ سمجھ گیا، اس نے پھر نہیں پوچھا. تو معنی کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا، تفسیر کی کہ دیکھو ہم اللہ کے براہ راست مخلوق ہیں،
ہم اللہ کے براہ راست مخلوق ہیں اور باقی کائنات ہمارے واسطے سے بنائی گئی ہے. توجہ کریں آپ, ہم بلا واسطہ ہیں, ساری کائنات واسطے سے ہے اور وہ بھی ہمارے واسطے سے. تو جب خلقت میرے واسطے سے ہے حیات, تو موت بھی میرے واسطے سے. اب تو سمجھ میں آیا ہوگا کہ جب مرے گا تو سر پر وہی آئے گا. سلام محمد وعلی محمد. یعنی ہر چیز, جس نے کہا کہ آل محمد خالق ہو گئے, خالق ہونا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, یہ نہ سمجھ لیجئے, قرآن میں بہت سے موجود ہیں مثالات, لیکن یہاں اس کا معنی کر رہا ہوں. تو آل محمد خود توقیع مبارک امام علیہ السلام نفی فرما رہے ہیں. اسی سے ایک فرقہ نکلا, فرقہ شیخیہ, ان کا نہیں بس صرف یہ سب کرتے ہیں. اب وہ اور بات ہے کہ وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ جہاں کوئی نہیں کر سکتا وہاں ہم کرتے ہیں, اور جہاں کوئی کرنے والا ہے تو پھر ہم ہاتھ نہیں لگاتے, اب ہم کرواتے ہیں. توجہ کریں گا, اب ہم کرواتے ہیں. اب وہ اپنی الگ منطق ہے, اور مثال اس کا خود قرآن ہے کہ مریم, جب تک مریم کے بس میں تھا ہی نہیں, اللہ نے وہاں سے بھیجتا, بالکل سامنے رکھا, کھایا پیا مست, اور بعد دن انہوں نے دیکھا زکریا نے کہا کہاں سے آیا, اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے ہے. اور اس کے بعد جب نکالا, اب ان کے رحم میں آ گیا اور باہر کیا, تو ایک درخت کے پاس پہنچی, کھجور تھا, چلائی اللہ بھوکی ہوں. ابھی تک اللہ ناس سے بھیج رہا تھا جبکہ اچھی خاصی تھی, اب تو ایسی حالت میں اٹھنا چلنا مشکل, اس حالت میں نہیں بھیج رہا. یا اللہ میں بھوکی ہوں اور یہاں میں صحرا میں کدھر جاؤں کیا کروں, تو یا اللہ بھیج دیتا وہاں سے, کوئی مشکل تھی نہیں. اس نے اسی درخت کو ہرا بھرا کیا اور پھر اس کے اندر پھل ڈالے, اور جب اس کے اندر پھل آ گیا تو پکا بھی دیا, اور یہ سب آنن فآنن ایک لمحے میں ہوتا چلا گیا. اس کے بعد قرآن نے آواز دیا, یا مریم حضی الیک, مریم اس کو ہلا لو. یا اللہ اکبر, ہلنا مشکل ہے, ہلا کیسے لے؟ یا اللہ تو ہلا دے. آواز آئی یہ کر سکتی ہے, میں نہیں کروں گا. جو نہیں کر سکتا وہ میں نے کر دیا, جو کر سکتی ہے وہ نہیں کروں گا. لہذا مریم کو ہلانا پڑا اور کھانا پڑا. قانون تو دے دیا نا کہ جب کرنے والے موجود ہیں تو میں نہیں کروں گا. اب وہ کس سے کیا کروا رہا ہے خود جانے. توجہ کر رہے ہیں آپ. اب کبھی کہتا ہے بے ادیہ اپنے ہاتھوں سے کر رہا ہوں, کبھی کہتا ہے میرے ہاتھوں میں قدرت ہے. اب یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ میری قدرتوں کو ظاہر میں دیکھنا چاہتے ہو تو یہ ہے, باطن میں دیکھنا چاہتے ہو تو میں ہوں. صلوات محمد وعلی محمد. باقی ویسے چھوڑے دے رہا ہوں. اصل ہدف لہذا اس سے خلق ہوئے, واسطہ یہ, اس کی ذات ہر شے پر مسلط, یہ واسطہ ہے, اس سے خلق کیا گیا. تو فرمایا عباس سے, کل میں نے ہاتھ لا کے چھوڑ دیا تھا. عباس چچا تھے رسول اللہ کے, کم سمجھ بہت تھے, یہ اتنا سمجھدار نہیں تھے, احانت نہیں ہے منظور, جو تاریخ میں لکھا ہوں بتا رہا ہوں کہ یہ اتنے حاذق نہیں تھے جتنے بنے ہاشم میں اور تھے. دادا بہت سوالات کرتے تھے, اگر حاذق ہوتے دلیل یہ ہے کہ حمزہ کو کتنا جلدی سمجھ میں آ گیا, تبھی تو ایمان لے آئے. اگر حاذق ہوتے تو کاہے کو یہ جنگ بدر میں آتے. اندازہ کریے کہ حاذق تھے کہ نہیں تھے. میں ایک ہی دلیل دے رہا ہوں آپ کو,
لہذا انہوں نے پوچھا کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ کیسے پیدا ہوئے؟ گائے چچا بیٹھیے، وقت لگے گا، سمجھنا چاہتے ہیں تو بیٹھ گئے۔ ان کا سنیے، اللہ نے میرے نور کو اپنے نور سے خلق کیا، اپنے عظمت نور سے مجھے خلق کیا، اور پھر میرے نور سے عرش کو بنایا۔ عرش جو ہے مافوق آسمان ہے، آسمان 7 عدد ہے، اس کے علاوہ عرش ہے، وہ بھی بہت دور ہے، اتنا ہی جتنا آپ نگاہوں سے آسمان کو دیکھتے جائیں۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اور آسمان کے معنی آج تک کوئی بتا نہیں سکا۔ آسمان کے معنی حد نگاہ کا نام ہے، جتنے ہی آپ پرواز کریے اوپر جائیے اتنے ہی دور دکھائی دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ عرش اس سے بھی ویسے ہی، جیسے ہی یہاں سے ویسے ہی آسمان کے اوپر جانے کے بعد وہاں سے عرش کو میرے نور سے پیدا کیا۔ فَأَنَا أَفْضَلُ مِنْ عَرْشِ اللَّهِ، تو میں افضل ہوں عرش خدا سے۔ لفظ پر غور کیجئے، یہاں پر کیا فرمایا؟ فرمایا میرے نور کو پیدا کیا اپنے عظمت نور سے، اس کے بعد میرے نور سے عرش کو پیدا کیا، پس میں افضل ہوں۔ لفظ پر غور رہے، میں پھر سے تکرار کر رہا ہوں، پس میں افضل ہوں عرش سے۔ کیا مطلب ہوا؟ بابا پیدا نور سے کیا تھا۔ آپ کی 2 جہتیں ہیں، ایک نور ہے، ایک بشریت ہے، تو 2 جہتوں کے بعد آپ کو کہنا چاہیے کہ بس میرا نور افضل ہے عرش سے۔ اللہ اکبر! لیکن نہیں کہا میرا نور، میں افضل ہوں، یعنی میں افضل ہوں عرش سے۔ جتنا عرش کا نور ہے اس سے زیادہ میری بشریت کا نور چمکتا ہے۔ اللہ اکبر! دقائق معارف ہے، آپ سمجھئے۔ اسی طرح ہر ایک کو قیاس کرتے جائیے۔ اب لفظوں پر توجہ رکھیے۔ پہلے ہی مرحلے میں پھر علی کے نور کو بنایا اپنے نور سے، اور اس نور سے تمام ملائکہ اور اولیاء خدا کو خلق کیا اسی نور سے۔ بس علی افضل ہیں تمام ملائکہ سے۔ جو کر رہا نور علی نہیں، علی افضل ہیں تمام ملائکہ سے۔ پھر فاطمہ کا نور اپنے عظمت نور سے خلق کیا۔ یہ ایک قسم کی حدیث ہے، یہ نہ سمجھ لیجئے گا اتنی محدود ہے۔ اور اس نور سے تمام آسمان اور زمین کو خلق کیا۔ پس فاطمہ افضل ہیں تمام 7 آسمان و زمین سے۔ ارے کم سے کم اس زمین میں قدم رکھ رہا ہے تو فاطمہ کے طفیل میں رکھ رہا ہے۔ ارے اب تو ناانصافی نہ کر، احسان فراموشی نہ کر۔ اللہ اکبر! پھر اس کا فرمایا کہ پھر اسی نور سے، اپنی عظمت کے نور سے پیدا کیا حسن کو، اور اس کے بعد اس نور سے خلق کیا سورج اور چاند کو، اور ان کو نور دیا۔ پس حسن چاند اور سورج اور ستارہ سے افضل ہیں۔ اور پھر وہ نور اپنی عظمت سے پیدا کیا، وہ نور کا نام حسین ہے۔ اور پھر اس نور سے خلق کیا تمام حور العین والجنہ، اور جنت کو۔ پس حسین تمام حور العین اور جنت سے افضل ہے۔ بھائی کو سمجھ میں آیا؟ میں سب چھوڑ کے آخری لفظ کہہ دوں آپ سے، اب کہیں اور دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ اتنی چیز تو معلوم ہے نا کہ جو جس سے ہے وہ اس کا مالک ہے۔ بھائی اتنا تو معلوم ہے نا۔ اب جب جنت حسین کے نور سے ہے تو جنت کا مالک حسین ہے۔ اب ادھر ادھر دوڑ کے جنت نہ ملے گی جب تک حسین کے در پر نہ آئے گا۔ صلوات محمد وآل محمد۔
اس کے بعد فرمایا کہ چچا یہ بھی یاد رکھیے یہ سب نور ایک ہی عظمت نور الہی سے ہے. تو پھر اس کے بعد بھی نبی رکے نہیں، جانتے تھے ذہن کتنا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ عرش افضل ہے علی سے. توجہ کریا، پھر دہرانا شروع کر دیا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ملائکہ افضل ہے فاطمہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ سب نور عظمت نور خدا سے ہے، ہر شے سے سب افضل ہے. اب اس کے بعد آپ نے تعریف کی کہ یہ عرش کیا ہے. فرمایا یہ عرش کیا ہے؟ یہ عرش جو ہے ایسی چیز ہے کہ جو تمام قدرت الہیہ اور تمام تر اللہ کی قوت کا مدار و منبع اسے قرار دیا. اب تو سمجھ جانا چاہیے خلق کہاں سے ہوا تھا اور مدار اس کو قرار دیا. اسی لیے قرآن کی آیت ہے کہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم. توجہ کی آپ نے، وہ رب عرش عظیم ہے. عظیم کیا ہے؟ فرمایا ساری قوت کا ماوا ہے. دلیل کیا ہے؟ کہا کہ هو الذی استوى علی العرش، وہ جو ہے اپنے عرش پر استوا ہو گیا. انہوں نے ترجمہ کر دیا کہ بیٹھ گیا چوکڑا لگا کے. جہاں بیٹھا اللہ بیٹھا، وہیں سے بیٹھا آپ کا اعتقاد. نہیں سمجھ میں آیا؟ اللہ کو بیٹھاؤ گے تو تم خود بیٹھ جاؤ گے، اعتقاد چلا جائے گا. اس لیے کہ بیٹھا تو محتاج جسم ہوا، اور جب محتاج جسم ہوا تو جو خود ہی محتاج وہ ہمیں کیا دینے والا ہے؟ لذا اللہ جو ہے وہ بیٹھا نہیں. اب سب نے لکھا استوا عربی میں بمعنی استیلا، استیلا بمعنی ولایت، یعنی اللہ کی ولایت کا مدار عرش ہے. نبی نے کہا یہ مجھ سے خلق ہے، اور جو چیز جس سے خلق ہے وہ اس کا مالک ہے. توجہ کریں آپ. اب جب یہ بتا دیا تو اب یعنی ولایت الہیہ کا میں مالک ہوں. اب اس کے بعد تنبیہ دے دی کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ علی سے افضل ہے، اس لیے کہ علی جو ہے عظمت نور الہیہ ہے. تب یہ عرش جیسے میرے ہاتھ میں ہے ویسے ہی علی کے ہاتھ میں دیا ہے. توجہ کیا آپ نے. اور اسی طریقے سے یہ عرش جیسے علی اور میرے ہاتھ میں ہے ویسے ہی فاطمہ کے بھی ہاتھ میں ہے. توجہ کریں آپ. تو اب جتنی قدرت الہیہ ظاہر ہوتی ہے وہ عرش سے ہے. عرش پر کوئی جا نہ سکا، کوئی جا نہ سکا، فقط چکر کاٹتا رہا. اسی لیے قرآن میں آیا کہ ملائکتن حافینا، یہ ملائکہ جو ہے وہ عرش کے چاروں طرف چکر کاٹ رہے ہیں. جہاں کوئی جا نہ سکے، وہاں کوئی جا نہ سکے، اس کا نام عرش ہے. بس طواف کر کے رہ گئے ملائکہ. اور یہ عرش استعلاء پروردگار قدرت الہیہ ہے، اس پر محمد کا تصرف ہے، اس پر علی کا تصرف ہے، اس پر فاطمہ کا تصرف. اب بیٹھاؤ جس کو چاہے. توجہ کیجئے گا، جس کو چاہے بیٹھاؤ. اب بھیا سب سے اعلیٰ افضل تو سید المرسلین ہیں، اب ان سے بڑا تو کوئی ہے نہیں. ہم تو انہی کو بیٹھائیں گے کہ سرکار اس عرش پر آپ بیٹھیے. آپ چاہے جس کو بیٹھائیے، ہم بیٹھائیں گے انہی کو کہ آپ بیٹھیے. یہ اور بات ہے کہ نبی فاطمہ کو دیکھ کے خود کھڑے ہو جائیں اور بیٹھا دے. صلوات علی محمد و آل محمد. ابھی آپ بحثوں میں پڑے ہیں ملائکہ افضل ہے کہ یہ افضل ہے، یہ افضل ہے کہ وہ افضل ہے. یہاں بحث یہ ہے کہ عرش اس پر استیلا یعنی ہاتھا چھاپے ہے، اس کو ہاتھ میں ہے، یہ عرش سے بلند ہے. اس لیے مصحف ناطق حضرت امام جعفر صادق
علیہ السلام نے فرمایا نحنو خلقا من علین، ہمیں لین سے خلق کیے گئے۔ پوچھا مال علین، یہ لین کیا چیز ہے؟ آپ نے کہا ما فوق العرش، عرش کے بعد کا تصور ہے۔ جو عرش ہی تک نہ پہنچ سکے وہ لین کا کیا تصور کر پائیں گے؟ توجہ کر رہے ہیں؟ امام کیا بتا رہا ہے کہ مجھ سے نسبت کسی اور کو نہ دینا، ہم وہاں سے خلق ہوئے ہیں۔ اور یہی امام ایک چھٹا ہے اور ایک 11واں ہے، ان دونوں نے مل کر کے یہ کہا کہ ساری کائنات کے لیے ہم حجت اور ہمارے لیے ہماری ماں فاطمہ حجت۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ انتہائی عظمت حضرت زہرا کسی طرح سے قابل تنقیس تصور میں بھی نہیں، ذرہ برابر۔ تو ظاہر ہے کہ ان میں تو کچھ نہیں پایا نا، تو جب آدمی چڑھ جاتا ہے اور کچھ نہیں مل رہا ہے تو کچھ نہیں تو ان کا دوسرے میں ڈھونڈیں گے۔ اب سمجھ میں آیا نا، چڑھ چڑھ کر کے کہتی تھی بوڑھی اماں خود فاطمہ میں کچھ نہیں نقص نکال سکی تو حضرت خدیجہ پہ حملہ کر دیا۔ اب کچھ تو کرنا ہی ہے نا، اور بھئی کرنا ہی کیا ہے؟ یہی دیکھ کر کے فضیلت کا اعتراف کر لیا ہوتا۔ یہاں سے ذہن کا فساد اور ذہن کی طہارت معلوم ہوتی ہے کہ فاسد ذہن کون ہے، طاہر ذہن کون ہے۔ اب باس کچھ بھی ہو جائے مگر ذہن طاہر تھا تو معرفت پوچھنے چلے گئے، اور جس کا ذہن فاسد تھا ساتھ میں رہنے کے بعد بھی سمجھ نہ پائے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ زکیہ، طاہرہ، بتول، یہ سارے الفاظ طہارت کے، ان سے زیادہ پاکیزہ نور میں ظلمت کا تصور نہیں۔ جہاں بھی ظلمت آ گئی وہاں نور نہیں رہا، اور ظلمت کا تصور نقص کے مانند ہے اور رس کے مانند ہے، یعنی ظلمت تک نہیں آ سکتی، رس اتنا دور ہے۔ لہذا یہ عظمتیں ہیں اور ان عظمتوں کی حامل یہ بی بی ہے۔ اور عظمت ابھی آپ کو بتائیں، علم، عمل، یہی جو حدیث پڑھ رہا تھا اس کا آخری جز ہے جس پر لانا چاہتا ہوں۔ علم و عمل، انسان، ایمان، اس انسان کے پاس جوہر ایمان، ایمان علم و عمل سے ڈھلتا بنتا، یقین اور پھر اطمینان حاصل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ مقام پر فائز ہوتا ہے۔ اتنے درجوں کے بعد تو جس کا علم کم، ایمان کم، جس کا عمل کم، ایمان کی ترقی کم، جس کا ایمان کم اس کا یقین کم، جس کا یقین کم اس کا اطمینان کم، اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا، سب کچھ ہے۔ تو آپ بڑھنا اسی سے جس کا جتنا ہو، جس کا جتنا ہو، بس آپ سمجھتے جائیے اور غور کرتے جائیے۔ میں نہیں جانتا کہ ائمہ کیوں ایسا بیان کرتے تھے، ایک کا بھی کوئی تخمینہ نہیں لگا سکتا، علم کا ایک کا بھی۔ علم لدنی کے مالک ہیں 12 امام، علم لدنی کے مالک، علم کا جواب نہیں۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علم کی کوئی پیمائش نہیں، بحر علم میں رہنے والا 12 امام، لیکن یہی چھٹے امام فرما رہے ہیں علومنا ينفجر من علم الزہرا۔ اللہ اکبر، ہمارے علوم منکشف ہوتے ہیں علم زہرا سے۔ اللہ اکبر، اگر کائنات میں عالم الکائنات علی ہے
یعنی بنیاد علم ہے زہرا. تو ابھی تک تو ظاہر میں دیکھ رہے تھے، نبی اس کے لیے نہیں کہہ رہے تھے، اسی لیے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ ہماری بنیاد ہے. علم میں دیکھو تو بھی بنیاد، عمل میں دیکھو تو بھی بنیاد، شخص میں دیکھو تو بھی بنیاد، وجود میں دیکھو تو بھی بنیاد. صلوات محمد و آل محمد. عمل کا وزن میں نے کل بھی اشارہ دیا کہ نبی نے بھی فرمایا ہماری اساس و بنیاد ہے. اللہ نے بھی اس آیت کے نزول میں بنیاد ہی کا لحاظ کیا. اللہ کہہ دیتا کہ یہ نبی ہے، فخر انبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، اور یہ ان کی بیٹی ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں اور وہ ان کے بیٹے ہیں. لیکن نہیں ایسا کہا کہ ہم فاطمہ، یہ فاطمہ ہے، اصل فاطمہ ہے. اب کون سی چیز گنواؤں آپ کو؟ سارے کمالات. اسی لیے پیغمبر نے حضرت زہرا کی کنیت میں کئی کنیتیں ہیں، ان میں ایک یہ بیان کی ام الفضائل، ساری فضیلتوں کی ماں. آج تو آپ بھی سنتے ہیں جو مدر ہوتا ہے وہی سے سب نکلتا ہے. تو ساری فضیلتیں، تو جتنی معراج فضیلت انک لعلی خلق عظیم پر ہے، جتنی معراج فضیلت ہے اس کی اساس فاطمہ ہے. اگر نبی خلق عظیم پر ہے تو فاطمہ بنیاد خلق عظیم ہے. لہذا سب کی اساس یہ ہے. صلوات محمد و آل محمد. وقت زیادہ ہو گیا، ظاہر ہے کہ اس کے لحاظ سے ختم کر دیا میں. انہیں سارے فضائل کو سمیٹ کے اللہ نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور سب نے اتفاق جو کیا سو کیا. آج ہی نہیں، ہر دور میں. اس دور میں بھی بڑے کوتاہی ہیں، بڑے کم عقل ہیں، بڑے کم علم ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ کبھی بولے نہیں، خاموش رہے. وہ 25 سال کی خاموشی کا لفظ رٹ لیا خالی اور ذہن پر چھا گیا، تب سب کو مسمار کر دیا. وہ کہا مولا تو 25 سال خاموش رہے، یعنی کچھ بولے ہی نہیں، دیکھتے رہے ایسے ہی. جی نہیں، بولے نہیں کا مطلب یہ ہے خاموش رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تلوار نہیں اٹھائی، مگر مقام احتجاج میں کبھی چھوڑا بھی نہیں. تاریخیں اٹھائیے، آپ تاریخیں اٹھائیے. اونٹ پر سوار کر کے 40 شب و روز اونٹ پر سوار کر کے حضرت زہرا کو، حسنین کو ساتھ میں لے کے مدینے کی ایک ایک گلی کے ایک ایک گھر کی کنڈی ہلاتے تھے. پر کیا تمہیں یاد نہیں آئے؟ پر ایک بھی نہیں نظر آیا، ایک بھی نظر نہیں آیا. ہمیں حیرت ہے کہ ایسا کیسے ہو جائے گا؟ اب ہو گیا، کیا بتائیں کیسے ہو جائے گا. بڑی گزارش کے بعد 4 نکلے کہ ہم حاضر. بعض تواریخ نے لکھا 40 نکلے. اس کے بعد جب موعد دیا، وقت معین کی عالی نے، تو 40 میں 36 نہیں آئے، 4 آئے. گویا 4 واقعی نکلے.
सलमान व बूजर व मिकदाद, और एक में है इख्तिलाफ। किसी ने कहा अम्मार और किसी ने कहा कि अम्मार नहीं बल्कि अली इब्न अबी तालिब का सगा फबीजाद भाई था, उसका नाम था जुबैर। तब तक अली का साथी था, जुबैर अली का साथी था, इस्तेदलाल भी करता था। अब मौला ने छोड़ा कहीं नहीं है, तारीख उठा के देख लीजिए, मुस्तनद 17 और 18 पुरानी तारीख है। अल-इमामत व सियासा इब्न कुतैबा 17-18 तारीखों में मदरक मिल जाएगा। भाई हक तो नहीं छुपाया जा सकता ना। जब इन मुअर्रिखीन ने हक से काम लिया तो हमें क्या लगे कि हम छुपा लें? कम से कम आपके अजहान तक तो पहुंचेगी क्या है। और ये भी कहते हैं एहतजाज नहीं किया, जगह जगह पे किया, हर मौके पे किया। हद ये है कि इस मौके पे भी किया जो अक्सर आपको इशारे से गुजर गया। और ये आज आखिरी बात सुनिए और गौर से सुनिए। मौला ने इत्माम हुज्जत किया जब हजरत ज़हरा के साथ जुल्म की इंतहा हो गई और दरबार से वापसी हुई, तो आपने ऐसी निगाह से देखा मौला की तरफ, कहा या इब्न अबी तालिब, आपको क्या हो गया है कि आप देख रहे हैं? आप सब सुनते रहे। उसके बाद फरमाया इत्फे या ज़हरा, आप करम हैं, आप ऐसी बातें न करें, आप सब जानती हैं, मगर क्या किया जाए, जो कहो करने को तैयार हूं। और फिर उसके बाद बातें हुई, वो आप सुन चुके हैं कि अजान की आवाज आई, आपने फरमाया अगर अभी हक न दे दे तो मेरा नाम नहीं, लेकिन हक तो मिल जाएगा मगर ये नाम नहीं रहेगा। क्या पसंद करती हो? खामोश हो गई। तारीख ने लिखा कि अली उठे, मस्जिद में दाखिल हुए, फरमाया या इब्न अबी कुहाफा, बताओ तुम मेरे सवाल का जवाब दो और सुनो, तुमने ज़हरा को बुलाया, किस बात पर इनकार किया? ये बताओ मुझे कि अगर तमाम मुसलमानों के दरमियान कोई चीज मेरे हाथ में हो और इसमें से मुसलमान दावा करें कि ये मेरा है, तो तुम किससे गवाह तलब करोगे? मुझसे या मुसलमानों से? ये किसी आलिम का इस्तेदलाल नहीं है, इमाम का इस्तेदलाल है। किससे गवाह तलब करेगा? जाहिर राह नहीं थी, कहा तमाम मुसलमानों से। अब फिर जब ज़हरा के हाथ में फेदक है तो उनसे गवाह क्यों तलब कर रहा है? दावेदार तू है, तू गवाह ले आ। मगर नबी को नहीं सुना कहते हुए कि अल यमीन अलल मुद्दा अलैह और शहादत अलल मुद्दई, गवाह जो है मुद्दई के ऊपर है, तू मुद्दई है। ये क्या कर रहा है? जैसे ही आपने कहा, तमाम असहाब, मुहाजिरीन, अंसार जो खड़े थे सबकी तरफ रुख किया और रुख करने के बाद कहा कि बोल, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहल बैत वयुतहिरकुम तत्हीरा। ये आयत किसके लिए नाजिल हुई? सबके सामने मैं पूछ रहा हूं, सबके सामने कहा ये आप ज़हरा हसनैन रसूलुल्लाह, और सबने गवाही दी। जब सबसे गवाही ले ली तो आपने मुड़ के पूछा, एक सवाल का जवाब दे। इसे कहते हैं इत्माम हुज्जत। क्या सवाल का जवाब दे? कहा या अली पूछो क्या है? कहा सवाल ये है कि अगर इनमें से कोई खड़ा हो जाए और ज़हरा के ऊपर कोई गलत गुनाह की निस्बत दे तो तू हद किस पे जारी करेगा? तू हद किस पे जारी करेगा? ज़हरा पे करेगा या उस पर करेगा जो निस्बत दे रहा है? का अगर साबित हो गया गवाह से, अगर गवाह आ गए तो मैं ज़हरा पर हद जारी करूंगा। तो हजरत ने कहा तू काफिर हो जाए
کوئی جواب نہیں. وہیں پہ تاریخ نے کہا جیسے ہی مولا نے فیصلہ کیا دوسرے بولے یا علی گواہ لاؤ. اتنی بات کے بعد بھی یا علی گواہ لاؤ پھر آپ چل پڑے. اتمام حجت کرنا مقصود ہے، جنگ و جدل نہیں. اور اس بات کو بتایا اگر اتنی سی فدق کے لیے آپ تلوار نکال لیں، جنگ و جدل کریں، تو یہ دلیل کیا ہے؟ بس یہ آخری بات، یہ دلیل کیا ہے؟ یہ کی تو دلیل ہے کہ آپ اس کے محتاج ہیں. ارے جو کائنات کا مالک ہے اس کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ تب آپ پوچھئے آئی کیوں تھی؟ اتنی حجت کرنے کے لیے کہ بتائے ہم کیا ہے، تو کیا ہے. سلام علیکم محمد وآل محمد. غصہ اس میں نہیں آتا ہے، غصہ اس میں آتا ہے جب ہار ہوتی ہے. تب غصہ آیا اور جب سب چلے گئے تو پھر کہا دیکھا اگر 2 حجتیں ایسے ہی ہو گئی تو کار تمام ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ کہا علی بیعت. اب سمجھ میں آیا بیعت کے طلبگار چند نفر کی تاریخ میں نام لکھیں کہ گئے بیعت کے لیے. حضرت نے واپس کر دیا. پھر آخر میں سب مل کے گئے اور یہ جملہ تاریخ میں ثبت ہے کہ علی کو باہر نکالو ورنہ اس در پہ آگ لگا دیں. اور 4 مدارک ایسے ہیں جس میں لکھا ہے کہ در پہ آگ لگا دیا. بیوی دمیں در تھی، دروازے کو دھکا دے کے جب کھولنا چاہا سیدہ نے ہاتھ لگایا. ظالموں نے دروازے کو اپنے پیر اور طاقت سے اتنا دور لے گئے. عزیزہ میں نہیں جانتا، تاریخ نے لکھا کہ بس در و دیوار کے درمیان بیوی پس گئی. ایک مرتبہ آواز آئی فضہ، اے فضہ دوڑو واللہ قد قتل فی حسان جزاکم ربکم خیر الجزا. وہ محسن جسے نبی بتا کے گئے وہ دنیا سے چلا گیا. شب گزر گئی عزیزو، شب عجیب و غریب آئے ہیں. شب آئے ہیں عزیزہ نے گرامی بی بی کی شہادت ہے. اللہ اکبر، تابوت اٹھنے والے ہیں. اتنا جلدی یہ زمانہ گزر گیا. اللہ اکبر، بیوی گر گئی، بیوی گر گئی. ظالم داخل ہو گئے، گلے میں رسن باندھی، کھینچنے لگے. جاتے ہوئے ردا کی ہوا ملی، آنکھ کھولی. اے فضہ کدھر ہے ابو الحسن؟ اور میں لے جا رہے آواز دیا خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، یہ وہ بی بی ہے جو اپنے مصیبت کو بھول گئی. ارے اللہ ولی خدا کی دفاع میں اپنی طاقت کو نثار کر دیا، اپنی قوت کو نثار کر دیا. بس بھول گئی، کھڑی ہو گئی. خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو. اے میرے عزیزو ایک جملہ سنو. ارے علی شوہر گلے میں رسی باندھا تھا، کسی نے تلوار تو نہیں ماری، لیکن زہرا بے چین ہو کے کھڑی ہو گئی. ارے اللہ جب شبر سینے پہ ہوگا تو زہرا جنت سے اگر نیچے آ گئی تو کوئی تو نہیں. اے شبر میرے حسین نے کیا بگاڑا؟
تھی، لیکن کیا کرو ان کی فرمائش ہے کہ مصائب تھوڑا زیادہ پڑھ دیجئے۔ عزیزوں میں کیا مصائب چھپا لے جاؤں اور کیا مصائب پڑھ دوں؟ 3 دن سے آپ کے سامنے گھما پھرا کے یہ باتیں آتی ہیں۔ عزیزوں بی بی اتنا زیادہ کہ تاریخوں نے لکھا ہے کہ ظالموں نے تلوار کے گمدے سے آپ کے بازو پہ اتنا مارا کہ بازو پہ نیل پڑ گئے۔ مگر ایک جملہ کہوں گا، اے بی بی شہزادی، آپ کے بازو پہ مارا ہے، نیل پڑ گئے، لیکن ذرا زینب کے کلیجے سے پوچھئے، کربلا سے لے کے کوفے تک رسی میں باندھ کے کھینچتے لے گئے۔ اے بی بی صالحہ زینب کے بازو پر نشان رہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزوں اس میں ایک بات یاد آ گئی، میرے دوستو سنو، اگر کسی باپ اور ماں کو کسی اولاد کے سامنے مارا جائے تو بیٹے کے اور بیٹی کے دل میں کیا غم پہنچتا ہے، اس کا اندازہ ہے آپ کو؟ واللہ جب امام حسن کو معاویہ نے دربار میں بلایا اور امام آیا اور مغیرہ نے برا کہنا شروع کیا تو میرے مولا جب منبر پہ گئے تو سب کچھ کہنے کے بعد مغیرہ کی طرف دیکھا اور اپنے چہرے پہ ہاتھ مارا، کہا واللہ مغیرہ، ارے تو بے حیا تھا جس نے میری ماں کے بازو پہ تازیانے لگائے۔ اللہ 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 اللہ، یا سیدہ آپ کی نظر کرم ان سب پر ہو۔ بی بی آپ دیکھئے یہ حقائق ہے، ظالموں نے ایسا مارا کہ آپ کی پسلی بھی ٹوٹ گئی۔ عزیزوں پسلی ہی نہیں، ہسلیاں بھی ٹوٹ گئی۔ یہ سینے کی ہڈی جس سے سانس کی آمد و رفت ہوتی ہے وہ نلی بھی پھٹ گئی۔ ارے میرے بیوی سانس کیسے لے رہی ہوگی؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم سیدہ کے کسی غم میں نہ رلائے۔ ارے بی بی سانس کیسے لے رہی ہوگی؟ لیکن اتنا پوچھو بی بی، سوچ بھی دن صحیح سانس لے لیا، آپ نے لے لیا کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی نلی ٹوٹ چکی ضرور ہے مگر آپ کے سینے پہ کوئی بوجھ تو نہیں ہے۔ لیکن کربلا میں حسین جس کے سینے پہ اتنے زخم ہیں، اس کے بعد ظالم سوار۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ القصہ یہ ہے، بیوی کروٹ نہ لے سکی، اتنا زخمی ہے کروٹ نہ لے سکے۔ عزیزو زحمت سے کروٹ لے، وہ بیوی تڑپ تڑپ کر کے چند دن کے اندر 18 برس، اللہ اکبر، امام رضا کہتے ہوئے بڑی چیخ مار کے رونے لگے۔ کسی نے پوچھا مولا میں نے خالی عمر پوچھی ہے، آپ نے کہا 18 برس، لیکن 18 برس میں ایسی ہو گئی سیدہ کمر خمیدہ۔ اللہ اکبر، کانت شبحتن، یعنی فقط ایک خیال رہ گئی، ایک ڈھانچہ ہے ڈھانچہ۔ اللہ اکبر۔ عزیزو کس طرح سے مظلومیت سے گزری، عزیزو اس کے بعد جانے لگی، وصیت نامہ لکھ دیا، یا علی، اے میرے علی تم مجھے غسل دینا، غسلنی، اے علی تم مجھے کفن پہنانا، اے علی مجھے رات کی تاریکیوں میں دفنانا، ولا یعلن، اور کسی کو خبر نہ کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، علی کہ بے بسی ہے۔ اللہ اکبر، غسل ہو گیا، کل میں نے پڑھ دیا آپ کے سامنے کہ غسل ہو گیا کن مصیبتوں سے۔ عزیزو غسل ہو گیا، سب کو رخصتی کے لیے علی نے بلا لیا۔ بس چند جملے آپ کے درمیان اور حائل ہوں۔ عزیزو تابوت اٹھانا ہے، جب تابوت اٹھانا تو ایک تصور مدینہ کا کر لینا۔ کیا مدینے میں تاریکی شب میں تابوت اٹھا تھا، اب
اب تو استداقت سے واقف ہے نا تو روایتیں ہیں 1 13 1 3. اس کی اصلی علت کیا ہے کہ 3 کو اہمیت زیادہ دیتے ہیں؟ بھئی یہی ایک اصلی علت ہے کہ عزیزو 13 میں تاریکی نہیں ہے لیکن 3 تاریخ میں تاریکی آ جاتی ہے. بھئی امام نے جو فرمایا کہ اس وصیت میں لکھا تھا کہ تاریکی میں میرا اٹھانا جنازہ علی ابن ابی طالب نے غسل دے دیا اور اس کے بعد تاریخ نے اور مقاتل نے اور بحار الانوار نے نقل کیا. عزیزو یہاں پہ 2-3 باتیں ہیں جو آپ سے کہنی ہے. عام کتابوں میں وہ بات نہیں ملتی ہے اور یہ مشہور ہے, تمام علماء ذاکر پڑھتے چلے آئے ہیں تو میں اس کی بنا پہ کبھی کبھی پڑھ دیتا ہوں, مگر یہ یاد رکھیں اس سے ملتی جلتی باتیں ضرور ہیں. اور اس میں یہ کہا گیا کہ مولا نے سب کو اکٹھا کیا. فہمن تناقض الرضا. آپ تو جانتے ہیں میت دفن کرتے ہیں, جب میت دفن کرنا چاہتے ہیں گھر سے لے جانا چاہتے ہیں تو ردا پیر کی طرف بھی ملا کے باندھ دیا جاتا ہے اور سر کی طرف بھی باندھ دیا جاتا ہے کفن. جیسے ہی چاہا کہ اس کو باندھے آپ نے ادھر ادھر نگاہ کیا کہ سب لوگ مل لو, یہ آخری وقت ہے, سب سے ملنے کے لیے کہا, سب مل کے ہٹے تو ایک مرتبہ پھر آگے بڑھے. فہمن تناقض الرضا, آواز دے یا زینب یا ام کلثوم یا حسن یا حسین, دوڑو اپنی ماں سے مل لو. عزیزو بیٹیاں دوڑی, قدم کو اپنے آنکھوں میں لگایا, آواز دیا مادر گرامی, ارے بڑی کمسنی میں چھوڑ دیا, نانا ملے تو سلام کہنا, کہنا یہ یتیم بلک بلک کے رو رہے ہیں. جزاکم ربکم خیر الجزا. عزیزو روایت میں ہے اس کے بعد آپ نے حسن کی طرف کہا, حسن آگے بڑھے, ماں کے سینے سے لپٹنے لگے. یہاں پہ روایتیں یوں ہیں کہ حسنین دونوں آگے بڑھے, مگر مشہور ایک روایت ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے, میں نے واللہ نہیں دیکھا مگر شہرت ہے کہ حسنین میں جب حسین کا رخ کیا تو حسین نے کہا مل لو, کہ بغیر بلائے نہیں گئے. ایک مرتبہ وعنت علی نے قسم کھا کے کہا کہ میں نے دیکھا بندے کفن ٹوٹ گئے, ہاتھ باہر نکال آئے, حسن و حسین کو اپنے سینے سے لپٹا لیا. میرے عزیزو جملہ سنو, حسن و حسین کو سینے سے لپٹا لیا. جیسے ہی لپٹایا ایک مرتبہ منادی نے ندا دی, آواز آئی ارفعہما یا علی, علی ان کو ماں کے سینے سے ہٹاؤ, اس لیے کہ عرش پہ ملائکہ میں ہجوم برپا ہے. علی نے ہٹایا, تاریخ نے لکھ دیا. میں کہوں گا یا علی آپ باپ ہیں, آپ نے تو بڑے اس سے ہٹایا ہوگا, بڑے ہی اس سے ترحم کے ساتھ, مگر بچوں کے ماں کے سینے سے ہٹا دیا. اے علی یاد رکھنا یہ مدینہ ہے, مدینہ جہاں سینے سے ماں کو ہٹا رہے ہو. اے علی اب کربلا میں آنا, جب سیدہ اپنے لال کے قریب ہوگی. ارے سیدہ کو ہٹانا حسین سے. جزاکم اللہ. بس عزیزو بالکل تابوت نکلنا چاہتے ہیں مگر چند جملے. تابوت اٹھانے سے پہلے اب پہلے تابوت مدینے کو اٹھا لو. سب کچھ ہونے کے بعد علی نے تابوت اٹھایا, سب کی تاریکی تھی, لے کے چلے تو لکھا یہ جاتا ہے علی نے حکم دیا زینب تابوت کے نیچے آ جا. اس شب کی تاریکی میں زینب تابوت کے نیچے ہے, ام کلثوم تابوت کے نیچے ہے, حسن حسین ساتھ ہے. علی لیے بنی ہاشم کے لوگ اٹھائے ہیں. ارے مشہور یہی کہ جنت البقیع لے جا رہے ہیں. میں کہوں گا اے علی شان بڑی اچھی ہے, ابھی زینب کو پردے میں رکھا. ارے کربلا میں آنا, جب روشن
مقام حسین یا حسین یا حسین